السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت کا اسلامی معاشرے میں کیا کردار ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے؟ معاشرہ چونکہ ہم انسانوں سے بنتا ہے اور ہم انسان اور وہ بچے جو بھی چھوٹے ہیں ان کی پرورش بہت ضروری ہے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، کیونکہ ہماری تربیت جو ہے وہ ہمارے معاشرے پہ بہت ایفیکٹ کرتی ہے۔ اگر ہماری اچھی تربیت ہوگی تو ہمارے معاشرے میں اچھے اثرات پیدا ہوں گے، اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ جیسے ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی طرح ایک شخص کی غلط تربیت پورے معاشرے پہ اثر کرتی ہے۔ اور عورت کا اس میں یہ کردار ہے، کوئی بھی قوم یا کوئی بھی معاشرہ، اس کی نشوونما، اس کی پرورش جو ہے وہ سب سے پہلے عورتوں ہی کی گود سے ہوتی ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ عورت بذات خود صالح اور نیک ہو، دیندار ہو، دین کو جانتی ہو، شریعت کو جانتی ہو۔ عورت کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی گود میں ہمارا ایک معاشرہ پلتا ہے، اور جب ایک عورت دیندار ہوگی تو obviously معاشرہ جو ہے ہمارا صالح ہوگا۔ اور اصلاح معاشرہ کے لیے عورت کا جو ایک بنیادی اس میں صفت ہونی چاہیے، اس کا وصف ہونا چاہیے، وہ ہے حسن تربیت۔ یعنی ضروری ہے کہ عورت اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والی ہو، کیونکہ اس کی یہی اولاد مستقبل میں اگر مرد ہو یا عورت ہو، ان کی سب سے پہلی تربیت ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا بہت خیال رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اور ایسا نہیں کہ اس پر تنہا تربیت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ اکیلے تربیت کرنے سے یا اصلاح کرنے سے قاصر ہے تو اس سلسلے میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے مدد لے، اور اگر خاوند موجود نہ ہو تو اس کے بھائیوں سے یا چچا یا بھتیجوں وغیرہ سے تعاون کرے۔ اور سب سے ضروری بات کہ عورت کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ موجودہ ماحول کے آگے اپنا سر جھکا لے، یعنی وہ یہ کہہ دے کہ آج ایسا ہی معاشرہ چل رہا ہے، ہم ان کو نہیں بدل سکتے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے، اپنا ماحول جیسا ماحول چل رہا ہے اس کے آگے سر جھکا لیں گے، تو پھر ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ اصلاح کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسی بگڑی ہوئی چیز کو اچھی چیز میں بدل دیں، اچھی شکل میں اس کو بدل دیں، یا اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو اور بہتر کر دیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ایک مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوئے تھے، بت پرستی تھی، جب وہ پیدا ہوئے تھے ان کے ماحول میں بت پرستی کی جاتی تھی۔ جس ماحول میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رشتے ناطے توڑے جاتے تھے، ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس ماحول میں جب وہ آئے تو انہوں نے سر نہیں جھکایا، تو ہم کیسے جھکا دیں؟ ہم بھی انہی کی امت میں سے ہیں۔ اس کے برعکس صاف صاف بتا دیں کہ ہم یہ نہیں قبول کر سکتے، ہم غلط معاشرے کو قبول نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا سورۃ الحجر میں 94 آیت، یعنی جو حکم آپ کو کیا جا رہا ہے اسے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ حق کا کھلم کھلا اعلان کر دیں، مشرکوں سے منہ پھیر لیں، اور جب تک آپ کا مشن مکمل نہیں ہو جاتا آپ ان کے شرک اور زیادتی کو بھولے رہیں۔ کسی بھی ماحول میں تبدیلی ایک دم نہیں آتی، اتنی جلدی نہیں آتی تبدیلی، کیونکہ ہم جس چیز کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ معاشرہ اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح اس انداز سے کریں کہ جو کام سب سے اہم ہے نا، پہلے اسے کریں، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو دوسری چیزوں کی طرف لے کر آئیں۔ جیسے ایک دعوت دینے کے اصول ہیں، ان پر مد نظر رکھ کر لوگوں کو دعوت دیں۔ اللہ ہماری عورتوں کی بھی اصلاح کرے تاکہ ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔